میں عنوان قائم کیا گیا اور آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ تقوی کے کیا طریقہ ہے، فضیلت کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقوی اختیار کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں بہت وسیع عنوان ہے، سال بھر کہتے رہیں تب بھی کم ہے تقوی سے متعلق جو قرآن نے بیان کیا۔ عام طور پر مستورات یہاں موجود ہیں، تقوی کے سلسلے میں نکاح کے خطبے میں بھی 4 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا۔ میں آپ لوگوں کو چند باتیں جو قرآن پاک میں تقوی کے بارے میں بتائی گئی وہ بتا دیتا ہوں، اور خصوصاً نکاح کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسنون خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور اس مسنون خطبے میں 4 آیتیں پڑھتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ نکاح کا خطبہ ہوتا تھا تو نکاح کے خطبے میں 4 مرتبہ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ 4 آیتیں پڑھی 4 مرتبہ تقوی ہے، یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا اس آیت کی تلاوت کرنے کا یہ تھا، اے لوگو، دیکھو سب سے پہلے یہاں خطاب ہوا ہے، تقوی کی بات آ رہی ہے، لوگ اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تقوی کرتا ہے، لوگ کیا تقوی کرتے ہیں؟ پھر لوگ تو تمام انسانوں کو لوگ کہتے ہیں، بولنا کیا چاہیے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہی تو ہے تقوی، بھئی ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں ناس سے مراد کیا؟ اے لوگوں میں 2 خطاب، یہ کہے امت اجابت، امت دعوت۔ امت دعوت ان لوگوں کو کہتے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، امت اجابت ان کو کہتے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام میں جو داخل ہو چکے ہیں ان سے یوں کہا جا رہا ہے تم ایسا یہ تقوی اختیار کرو کہ تمہارے تقوی نمونہ بن جائیں امت دعوت، یعنی جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے ان لوگوں کے لیے۔ اس سے کیا مطلب؟ یہ بنیں گے تقوی کا نمونہ، وہ تمہیں دیکھ کر زیراکس کاپی بنیں گے، اختیار کریں گے، دھیرے دھیرے اسلام سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے گویا تقوی اختیار کرنا 2 نیت سے، یہ خود کی نیت سے، ایک تمام لوگوں کو آپ کے تقوی کا اثر پڑے اس کی نیت سے۔ اس لیے کیا کہا؟ اب سوال پیدا ہوا شادی میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ آیت شادی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں جو محبتیں ہوتی ہیں وہ محبت اڑوس پڑوس میں پھیلتی ہیں، لڑکا بھی متقی، لڑکی بھی متقی، یہ بھی پرہیزگار، یہ بھی پرہیزگار، اولاد بھی متقی، تو اس کا اثر معاشرے پر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سب سے زیادہ امت دعوت کو متاثر کرنے والی چیز یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ۔ تو نکاح میں اس لیے پڑھتے ہیں تقوی تمہارے اختیار کرنا، اس لیے تم بھی متقی بنو، تم بھی متقیہ بنو، تاکہ تمہاری اولاد متقی بنے اور اس کا اثر معاشرے پر پڑے اور معاشرہ تم سے اثر لے۔ باپ ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، بچے ہو تو ایسے، تب جا کر اس معاشرے کا ماحول بدلے گا۔ اس لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ دوسری بات، اتقوا کہنے کا منشا کیا ہے؟ اتقوا سے مراد یہاں ڈر، جو لغوی ترجمہ ہے،
ایک ہے تقوی کا اصطلاحی ترجمہ، جیسے کہ میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا قول بھی نقل کیا. ایک ہے تقوی کا لغوی ترجمہ. لغوی ترجمہ کیا؟ ڈرو. اتقوا اللہ، ڈرو. تو یہ اللہ سے ڈرنا کیسے؟ بھئی اللہ سے کیوں ڈرے؟ بھئی ایک آدمی جس آدمی کی عظمت، بڑائی، وقار کسی کے دل میں ہو، اسی سے وہ ڈرے گا. بھئی ایک آدمی کی وہ کون جانتا ہی نہیں، کیوں ڈرے گا بھئی اس سے؟ وہ چاہے بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، دوسرا انسان اس سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اسے جانتا ہی نہیں. جانے گا تبھی تو ڈرے گا. تو یہاں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اس پروردگار سے. کیوں ڈریں؟ کس سے ڈریں؟ کس طرح ڈریں؟ تو اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو پتہ چلا جو نڈر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کے بعد جو ان کے نسلوں میں پیدا ہونے والے نسل جو ہوتے ہیں، وہ ایسے عبرت حاصل کرنے والی نسل اللہ ان کو دے دیتا ہے. وہ اللہ پیدا کرنے والے سے پناہ مانگتے ہیں. یہ بچہ پیدا ہونے نہیں ہونا چاہتا تھا نا، ایسا منحوس، کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور اس کے اطوار کے اعتبار سے. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو پوری کائنات میں بدنام کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی عادتوں کی وجہ سے. خاندان میں بدنام، علاقے میں بدنام. کیوں بھائی؟ یہ اولاد کی وجہ سے. اور انسان کی سکون چھین لیتے ہیں، اتنا سکون چھین لیتے ہیں، آخر کار ان اولاد کی وجہ سے والدین کو زبردستی دنیا سے رخصت ہونے کا نظام بنانا پڑتا ہے، خودکشی کا نظام بنا لیتے ہیں. تو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب سے ڈرو. کیوں؟ اس کے بعد بھی تمہاری نسلوں میں بچے پیدا ہوتے رہیں گے. تم اگر تقوی والے بن گئے، نسلوں میں تقوی والے آئیں گے. اگر تم نڈر ہوں گے تو تمہاری نسلوں میں بھی نڈر پیدا ہوں گے. اور تم سب الگ الگ اولاد نہیں ہو. عام طور پر کہاں تمہاری شادی ہوئی سو نہیں پرائیوں میں، کہاں تمہاری شادی ہوئی سو نہیں اپنوں میں، کہاں تمہارے عورتیں بہت پوچھتی ہیں سو کہاں تمہیں باہر سے لائے سو کی، اندر سے لائے سو کی. تو کیا مطلب ہے؟ اندر کا تو خاندان ہے، باہر کا تو پرایا. نہیں اندر سے لائی سو بچی دیکھو کیسی ہے، باہر سے لائی سو کیسی ہے دیکھو. اس کے اوپر لوگ عیب لگاتے ہیں. ارے اندر باہر کیا ہے بھائی؟ تم سب آدم کی اولاد ہو. نکاح کا خطبہ نہیں سنے تو اس میں کیا کہا گیا؟ من خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے اللہ نے تم سب کو پیدا کیا. گویا تمہاری پیدائش جو ہوئی ہے وہ ایک ہی نفس سے، ایک ہی اولاد. اس لیے کہ آدم علیہ السلام ہی سے تو ہوا پیدا ہوئی. تو پتہ چلا مرد کے عورتوں کی جتنی صنف کا تعلق ہے وہ مردوں سے ہے. مرد عورت الگ الگ نہیں، اللہ نے جنس تو الگ الگ بنایا لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں. اسی لیے مرد کے تابع عورت کو رہنے کو کہا، عورت کے تابع مرد کو رہنے کا نہیں ہے. میں مرد سے عورت نکلی سو تو گویا جزو بدن ہے. یوں کہا گیا مرد کے تابع عورت رہیں، عورت کے تابع مرد نہیں. کل جز کے تابع رہتا ہے. کل جز کے کل کہاں جز کے تابع رہتا ہے؟ جز کل کے تابع رہتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ عربی جو پارٹس ہیں وہ اصل سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو اصل ہے ان کو پارٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ مستورات اپنے مرد حضرات سے جڑے رہیں، تب جا کر ان کو کامل کہا جائے گا. تو یہاں کیا کہا؟ اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور اسی مرد سے اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا. اسی لیے ان کو پسلی کا جوڑا کہا جاتا ہے. کہاں سے آئے کہ انہوں، کہاں سے آئے کہ انہوں کو نہیں. بھئی وہ پسلی کا جوڑا تھا، وہ مشرق میں تھا، یہ مغرب میں تھے، یہ شمال میں تھے، یہ جنوب میں تھے، یہ یہاں تھے، وہاں تھے. بعض مرتبہ یہاں ڈانڈیلی میں ایک لڑکا ہے، اس کا پسلی کا جوڑا امریکہ میں، کینیڈا میں. ایک انگریز لڑکی، وہ بیچاری کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ اسے مغفرت فرمائے. اس حالانکہ یہ میرا شاگرد، وہ معمولی میکینک، اس کا رشتہ وہاں ہو گیا. وہ پتہ نہیں کہاں ہوا، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا. کچھ نہیں، بس کچھ
تسلی کی باتیں اس نے کہیں، رشتہ ہو گیا. وہ بیچاری آئی امریکہ سے، یہاں انتقال ہوا اس کا یہیں ہندوستان میں، اسلام قبول کری، 2-3 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، پھسلی کا جوڑا کہاں ہے؟ وہ تو اللہ نے یہاں اتقو اس لیے کہا تاکہ اس زبان کو جس وقت ہم لوگ بے رشتوں کے سلسلے میں بولے انو غیر، انو پرائے، انو ایسے جملے مت بولا کرو. تم سب آدم کے اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ایک بات کہنے کے بعد اگلا جو جملہ ہے کہ وہ جملہ یہ ہے واتقوا. پھر اللہ دوبارہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پہلے کیا تھا؟ اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو، نساء میں کثیر کا لفظ نہیں ہے، غور کیجئے، رجالا کثیرا ونساء، مردوں کو اللہ نے بہت بنایا اور عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا. تو ابتدائی زمانے میں مرد حضرات کی تعداد بہت زیادہ تھی، عورتوں کی تعداد لمیٹڈ تھی، اس لیے عورتوں کی ڈیمانڈ زیادہ، بھئی بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی، ایک زمانہ تھا. اور اب کیا بول رہے ہیں؟ الٹا ہو گیا، لڑکا نہیں مل رہا، لڑکا نہیں مل رہا، لڑکا نہیں مل رہا. قیامت کے قریب نظام الٹا ہو جائے گا. الٹا کیسے ہوگا؟ اس وقت کیرلا میں ایک لڑکے کو 4 لڑکیاں ہیں تعداد کے اعتبار سے، بنگال میں 3.5، ہمارے کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ میں 2.5. یہ سینسس لیا گیا ہے باقاعدہ. بمبئی میں 3، 1 کو 3. تو گویا ڈبل پہلے تھے، اب ڈبل سے زیادہ ہو لے کر ہی جا رہی ہیں. قیامت کے قریب جو روایتوں میں موجود ہے وہ یہ، ایک مرد کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی، 50 عورتیں ہوں گی، 50 عورتیں ہوں گی. اتنی مردوں کی پیدائش کم ہو جائے گی، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہو جائے گی. یہ حدیث پاک میں اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں. لیکن حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پہلے مرد بہت زیادہ تھے، پھر عورتیں اسی کے مطابق. بعض مفسرین کہتے ہیں عورتیں زیادہ ہو تو اسے ظاہر کرنا نہیں ہوتا، مرد کو ظاہر کر رہے. بھئی کتنے لڑکے وہ بول سکتے ہیں آپ، کتنی لڑکیاں وہ بولنا نہیں چاہیے. کیوں؟ لڑکیوں کی تعداد بھی پردے کی ہے، لڑکیوں کی تعداد بھی پردے کی چیز ہے، اسے ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی. ورنہ شیطان دل کے اندر مکر یہ پیدا کرے گا، ارے بھئی یہاں 2 مرداں 608 عورتاں ہیں. تو یہ بھی شیطانی وساوس کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے کہا عورتوں کی تعداد بتایا مت کرو. تو اللہ نے مردوں کی تعداد بتائی، عورتوں کی تعداد نہیں بتائی. رجال کثیر ونساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. تو میں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ ہے ڈر، اور وہ ڈر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے بتایا گیا. یہاں چند سوالات آئے ہیں. نوجوان لڑکے 18 یا 20 سال کی عمر میں قبرستان میں جائیں، دادا کی تو کس وقت جائیں؟ اچھا، دادا کی زیارت کے لیے قبرستان کو جائے تو کس وقت جائیں؟ کبھی بھی دیکھو، مغرب کے بعد نہ جائیں، فجر کے بعد سے لے کر عصر تک جا سکتے ہیں، یعنی روشنی میں جا کر واپس آ جائیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں. لڑکوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ کر جائیں، انتم سلفون نحن بالاثر انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ پڑھ کر جائیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر جائیں. اور بچے اکیلے نہ جائیں، ساتھ میں کسی اور کو ساتھ میں لے جائیں، اس لیے کہ وہاں بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ڈر جاتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی جگہ قبرستان نہیں ہوتی، ڈر جاتے ہیں. احتیاطاً بچوں کسی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھیجیں. موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا اپنی بیوی بچوں کے لیے کی تھی؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں
حضرت موسیٰ کی جو دعائیں قرآن پاک میں نقل نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں نقل ہیں۔ حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ حفاظت کی دعا مانگی۔ جس وقت کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نبوت لینے کے لیے گئے تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر جو تشریف لے گئے، اس وقت میں حفاظت کی دعا مانگ کر تشریف لے گئے تھے۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے کپڑے دوسرے پہنائیں گے یا وہی اسی میں نہلا کر کفن دیے ہوئے کپڑے قیامت تک وہی ہیں؟ بھئی اصل میں کیا ہے، دیکھو عالم برزخ میں یہ کپڑا نہیں چلے گا۔ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے جنت کا جوڑا لا کر پہنائیں گے، جس لیے حدیث پاک میں ہے جس وقت مردے کو لٹا کر چل دیتے ہیں تو سوال جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں، 40 قدم فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے۔ جب نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور جنت کا جوڑا لائیں گے اور لا کر ان کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا جنت کا بستر بچھا کر تم دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہا کی طرح سو جاؤ، سلا دیا جائے گا، تو ان کو سلا دیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ ہے، یہ جو کپڑے جو ہمارے ہیں، ہمارے جو کپڑے یہ آ کر کفن کا کپڑا پہنا کر جو لٹا دیا جاتا ہے وہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہی ہمارا آخری لباس ہے کفن کا، وہ پہنا کر ہمیں لٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جو کپڑے ہیں وہ کپڑے قبر کے حد تک رہیں گے۔ جب وہ کپڑے کو مٹی کھا لے گی تو اس کے وہاں عالم برزخ کا جو کپڑا ہوگا وہ کپڑا وہ نہیں ہوگا، وہ الگ کپڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ جنت سے پہنائیں گے۔ نہیں، مستورات قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے۔ نہیں، جو پوچھتے ہیں وہ بولنا، جو پوچھتے ہیں، ہاں اب آپ پوچھے تو آپ کو بتا دیا۔ جی جی جی، گھر پر دھواں دینا جمعرات یا جمعہ یا پیر کے دن کون سا دن افضل ہے؟ ارے دھواں تو آپ ہر دن دے سکتے ہیں، دھواں نہیں بھی دے سکتے ہیں، یہ کوئی دن افضل نہیں ہے۔ دھونی اصل میں پہلے زمانے میں مغرب کو دھواں اس لیے دیتے تھے مچھراں پورے بھاگنے کے لیے، مچھر بھاگ دھواں ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو کے لیے بھی دیا کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی کو خوشبو وغیرہ سے الرجک ہے تو ایسے موقع پر عام جو لکڑی وغیرہ جلا کر اس کی بھی دھونی دے دی جاتی تھی تاکہ پورے جگہ پر سے جو کچھ کیڑے مکوڑے پہلے زمانے میں زیادہ آ جایا کرتے تھے اس لیے کہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں وہ نکل جائے۔ اب اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اس سلسلے میں اہتمام کرتے ہوں تو وہ اس سے پرہیز کریں، کوئی یہ سب اہتمام کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب بچے میوزک سنتے ہیں تو ہم کس طرح انہیں روکیں؟ بھئی یہ اصل میں گھر کے اندر پہلے تعلیم وغیرہ شروع کریں، فضائل کی تعلیم شروع کیجئے۔ بچے دھیرے دھیرے انشاءاللہ ان کے اندر شرم، حیا، نماز، کسی کے اندر نمازیں آ جائیں گی تو دھیرے دھیرے ان کے اندر ہر طرح کی پابندیاں آ جائیں گی۔ نماز آ گئی تو پابندی آ گئی، نماز نہیں رہے گی کتنا بھی آپ سمجھاؤ۔ مسجد سے بڑھ کر سدھارنے والی جگہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر گناہوں سے بچانے والی چیز کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جس وقت حضرت عمر کے سامنے کسی لڑکی سے عشق ہونے کا لڑکے نے آ کر کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ابھی 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھو، نماز کے بعد دیکھا جائے گا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے اس لڑکے نے نماز پڑھی، 40ویں دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں تو یہ بات تھی، وہ نوجوان کے دماغ سے وہ بات نکل ہی گئی۔ جب پوچھا حضرت عمر نے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا میرے دل اور دماغ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ٹوٹلی جس لڑکی کے عشق میں یہ مبتلا تھا ٹوٹلی اس کے دل سے وہ چیزیں ختم ہی ہو گئیں۔ تو ہم لوگ صرف نماز، بیٹا نماز کو جاؤ، نماز کو جاؤ، نماز کو جاؤ۔ مسجد کو بچہ اگر آنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ تمام جو کچھ بھی غلط عادتیں ہیں
یہ تمام عادتوں سے بچے کو اللہ پناہ دے دے گا، بچاؤ دے دے گا۔ ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ یہودی نہیں کھاتے، یہودیوں کو منع کیا گیا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، اس لیے منع کیا ہے کہ جیسے جمعے کے دن ہمارے لیے عبادت کا دن، ہفتے کا دن یہودیوں کو عبادت کا دن، اتوار کا دن نصارہ کو عبادت کا دن، تو وہ دن خالص پورا دن عبادت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عبادت کا بنایا، لیکن صرف جمعے کی نماز عبادت کے لیے فارغ کرنے کا حکم جو قرآن دیتا ہے وہ کب سے کب تک؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان سے لے کر نماز کے ختم تک ہرگز کوئی کام مت کیا کرو، اتنا وقت صرف عبادت کے لیے فارغ کرو، بقیہ شروع میں آخر میں وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے حکم دے دیا تم جاؤ تجارت کرو، اجازت ہے، لیکن پورا دن یہودیوں کا پورا ہفتے کا دن عبادت کا دن، پورا اتوار کا دن نصارہ کے لیے عبادت کا دن، وہ دن کوئی اور کام کرنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ آج بھی جو انگریز پورے کے پورے نصارہ تھے، انہوں نے سنڈے ہالیڈے کا رواج ہندوستان میں ڈالا، اور وہی رواج آج بھی چل رہا ہے، سنڈے ہالیڈے، دیگر تمام ڈے ورکنگ ڈے۔ حقیقت میں بھئی جو ہندوستان کا جو دن ہوتا تھا وہ دیکھا جائے تو کوئی اور دن ہونا چاہیے، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہالیڈے ہے، اس طرح۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وضو کے بعد آئینہ نہیں دیکھنا، چپل جھاڑو وغیرہ نہیں چھونا، اس میں کچھ اصلیت ہے۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، وضو کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نور دیتے ہیں، جا کر میک اپ آئینہ دیکھے تو میک اپ کرنے کو دل چاہے گا، کہتے بھی ذرا لائٹ پاؤڈر مارو۔ اب وضو کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کو جانا، سو آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی دیکھ رہے ہیں آئینہ، جیسے مثال تو وضو کرتے ہوئے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی، ٹھیک ہے بھائی، یا خون کی نکلنے کا آپ کو اندیشہ ہوا، یا آپ کو کوئی بے قراری ہو رہی ہے، آپ جا کر آئینہ دیکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وضو کے بعد سیدھا ہم لوگ مصلی پر آنے کی چیز، وہاں جائیں گے تو پھر بھئی ہمارا دل اور دماغ میں کوئی اور بات آئے گی، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ہم وضو کرنے کے بعد سیدھا مصلی پر آ جائیں۔ آئینک وغیرہ دیکھنے کا جو منع کیا گیا ہے، یہ اس لیے بڑی عورتیں منع کرتی ہیں، ورنہ دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھ کر وہیں کھڑے ہو جانا یہ منع ہے۔ بعض مرتبہ آئینک کے سامنے کھڑے گئے تو گھنٹے ہلتے بھی نہیں، حضرتے بھی نہیں، پھر نماز کا وقت کیا ہو جائے گا، ٹل جائے گا، اس لیے منع کرتے ہیں، ورنہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جا کر دیکھیے۔ چپل جھاڑو وغیرہ بے ہاتھ جب پاک کر کے آئے ہیں، چپل چھوئیں گے، پتہ نہیں چپل میں کیا گندگی لگی ہوگی، جھاڑو چھوئیں گے، جھاڑو میں ہمارے خواتین سپلا کہاں جھنگوراں سب مار کو رکھتی رہتی، اس کے مسالے بھی لگ کو رہتی، ہاتھ لگا دیے تو پھر اس کے بعد وہ ہاتھ خراب ہو جائے گا، اس لیے منع کرتے ہیں، ورنہ اگر پاک چپل ہے، پاک جھاڑو ہے، اس میں آپ ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے احتیاط کریں۔ حج یا عمرے پر احرام کا وقت چہرے پر کپڑا نہیں لگنا کہتے ہیں، اگر ہم پردے کی وجہ سے کیپ لگا کر نقاب لگاتے ہیں تو کیا اگر وہ نقاب چہرے پر، دیکھو لگنا الگ چیز ہے، لگے رہنا الگ چیز ہے، یہاں لگے رہنے کو منع کیا گیا۔ جیسے آپ اگر کیپ والا نقاب پہنتے ہیں، لگتا ہے جدا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگ کر جدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگے ہوئے نہ رہے، مستقل لگے ہوئے رہے گا تو دم دینا پڑے گا۔ تو کیپ بہترین، جیسے کہ ہمارے ہندو پاک کے خواتین کے لیے کیپ کے اوپر سے نقاب، یہ بہت اچھی ترتیب ہے، اس ترتیب کو اختیار کریں، اور اس میں تھوڑا ہوا میں اگر چہرے کو اگر نقاب لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، پہن سکتے ہیں۔ لک الحمد و لک شکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔